کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، ایک طرف تو طالبان سے مذاکرات کے لیے طالبان کی کمیٹی وہ شمالی وزیرستان میں موجود ہے اور وہاں سے کچھ 15 نکاتی ایجنڈا ہمارے سامنے ہے، 15 ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں جو طالبان کی طرف سے ہیں۔ حتمی طور پہ یہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو کنوے کی جائیں گی۔ یہ نکات اس وقت سامنے آئے ہیں جب کل کے دن ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستانی فوج کے کور کمانڈر جنرل راحیل شریف کی صدارت میں۔ کل جی ایچ کیو میں ایک کور کمانڈر کانفرنس میں بیٹھیں گے اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی یقیناً یہ بات زیر غور آئے گی۔ اور عسکری تجزیہ کاروں کے مطابق ابھی تک جو 15 نکات سامنے آئے ہیں اس میں سے چند ایسے نکات ہیں جن پہ شاید عمل درآمد ممکن نہ ہوگا۔ مثلاً پاکستان میں جمہوری نظام کو ختم کر کے شرعی نظام کا نفاذ، جمہوری نظام کا خاتمہ پاکستان میں شاید ممکن نہ ہو۔ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جس پہ کہ کافی بحث ہوگی۔ جو پاکستان کا نظریہ ہے، پاکستان کی بیسک بنیاد ہے، یہ اس کو چیلنج کرنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے۔ اس پر پروگرام میں آگے چل کے ہم یقیناً بات بھی کریں گے۔ ایک اور ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ جو طالبان کمانڈر حکومت کو مطلوب ہے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپریشن اور ڈرون حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں کو معاوضہ اور سرکاری نوکریاں دینے کا مطالبہ بھی اس ڈیمانڈ میں شامل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ قبائلی علاقوں سے فوج کی واپسی اور چیک پوسٹ کو ختم کرنا۔ میری جو دفاعی تجزیہ کاروں سے بات چیت ہوئی اور ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ جناب ان علاقوں میں اگر چیک پوسٹیں ختم کر دی جائیں اور فوج واپس بلا لی جائے تو کیا یہ مطالبہ مانا جا سکتا ہے؟ تو جس کا جواب مجھے بڑی واضح طور پہ ملا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری قربانیاں دی ہیں، بہت سارے ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں ان علاقوں کو ریکلیم کرنے کے لیے، ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مسئلہ اس وقت صرف شمالی وزیرستان کا ہے، جبکہ یہ والی جو ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ مسئلہ شاید اب پورے پاکستان پہ محیط کیا جا رہا ہے۔ جو ٹرمز آف ریفرنس ہے ڈیبیٹ کی، ٹاکس کی، اس کو چینج کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈ بھی سامنے آ رہی ہے کہ تحریک طالبان کے خلاف تمام مقدمات کا اخراج کیا جائے، تمام مقدمات ختم کیے جائیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ اگر بات چیت کی جائے، لیگل ایکسپرٹ سے بات چیت کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا شاید حکومت کے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ جو کیسز عدالتوں میں ہیں اس کے لیے اگر این آر او آ بھی جائے تو حکومت کچھ نہیں کر سکتی، ان کو عدالتیں ہی ان کیسز کو وڈرا کرنے کا حق رکھتی ہیں یا ختم کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ قیدیوں کا تبادلہ، یعنی جو قیدی حکومت کے پاس ہیں وہ حکومت رہا کرے اور جو قیدی طالبان کے پاس ہیں وہ طالبان رہا کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہیں گے، کچھ اس طرح کی چیزیں چلتی رہی ہیں، اس پہ شاید کچھ تھوڑی بہت بات چیت ہو جائے۔ لیکن جو سب سے بنیادی بات ہے کہ پاکستان میں جمہوری نظام کو ختم کر کے شرعی نظام کا نفاذ ہو، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا عبدالعزیز صاحب موجود ہیں، اسلام آباد میں ممبر ہیں طالبان کی کمیٹی کے اور خطیب اعلیٰ ہیں لال مسجد کے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں ماروی سرمد صاحبہ، سماجی کارکن ہیں اور سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے اور ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ جو شریعت کی بات آپ نے کی تھی، شریعت کے نفاذ کی، اور حکومتی کمیٹی نے بڑا واضح کہا تھا کہ آئین کے دائرہ کار کے اندر ہوں گے، اور آپ نے کہا تھا کہ نہیں، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ آپ نے ملک کے تمام علماء سے کہا ہے کہ آپ مناظرہ کرنے کو تیار ہیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں پر مبنی نہیں ہے۔ کیا واقعی پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں پر مبنی نہیں ہے؟ دیکھیے، کافی ساری باتیں ہوئی ہیں، مجھے اگر وقت دیں گے تو میں واضح کر سکوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کا الگ کوئی تصور ہمیں قرون اولیٰ میں کہیں نظر نہیں آتا، نہ خلفائے راشدین میں، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ عثمان غنی، نہ حضرت علی۔ 65 لاکھ میل مربع میل کے علاقوں پر خلافت قائم رہی ہے۔ بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، ترکی خلافت ہے، کوئی آئین علیحدہ تھا ہی نہیں۔ ہمارے آئین کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ علماء بھی پڑھ رہے ہیں، یہ سیاستداں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے۔ کوئی یہ نہیں کہتا قرآن لٹ رہا ہے، قرآن کو توڑا جا رہا ہے، قرآن کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، بازاروں میں، ایوانوں میں، میڈیا میں، ہر طرف قرآن و حدیث کے حکم ٹوٹ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ قرآن کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، نہیں، آئین آئین آئین۔ مجھے حیرانگی ہوتی مولانا عبدالعزیز صاحب، جس آئین کی کتاب میرے سامنے ہے اس میں تو بڑا واضح لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن اور سنت کے منافی ہو، اور یہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جو مذہب ہے وہ بھی اسلام ہوگا۔ دیکھیں، میری بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کو آئین بناتے تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ بات کہنے کی کہ قرآن و سنت کے منافی۔ اس کا مطلب ہے منافی قانون ہیں۔
منافی قانون ہے، یہی تو میں نے کہا ہے. ہمارے انگریز کا سارا میرے پاس اس وقت ساری کتابیں آج میں نے منگوائی ہیں. وہ کلا سے سارا دن رات بحث کیا اور دن کو بھی بحث ہوتی رہی ہے. اور میں جس نتیجے پر پہلے پہنچا تھا، یہ سارے وہ ایکٹ ہیں انگریزی قوانین کے. آپ جائیے عدالتوں کے اندر، یہ علماء جاتے نہیں ہیں، یہ وہاں جا کے عدالتوں کا رخ نہیں کرتے، یہ صرف سنی سنائی باتوں پر بات کر رہے ہیں. میں نے اس پر ساری بحث کی. مولانا عزیز صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ جی مولانا عزیز صاحب میرے ساتھ رہیے گا. میرے ساتھ مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی ہیں جو چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل. جی مولانا صاحب، آپ نے مولانا عبدالعزیز صاحب کی گفتگو بھی سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بالکل اسلامی اصولوں پر مبنی نہیں ہے، اور جس نظریاتی کونسل کے آپ ممبر ہیں وہ بھی تو اسی آئین کے تحت بنی ہوئی ہے. یہی آئین کہتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن ہوگا، کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ قرآن اور سنہ کے منافی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. مولانا میرے بڑے محترم ہیں. میں مولانا سے کہوں گا کہ مولانا اسی آئین کے تحت آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ رویت ہلال کمیٹی کے ممبر رہے، اسی آئین کے تحت مفتی محمود وزیر اعلیٰ بنے، اسی آئین کے تحت مولانا عبدالحق جو ہیں وہ MNA بنے. جس مولانا عبدالحق کی قبر کے ساتھ مجاہدین اسلام جن پر پورا عالم اسلام فخر کرتا ہے، جلال الدین حقانی جیسے عظیم سپوت جو ہیں لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، اسی مولانا غلام غوث ہزاروی جیسا متقی اور تقوی کا امام، اگر مولانا وہ سارے ہی انگریز کے اس نظام کو تحفظ دینے کے لیے اس پر دستخط کر کے چلے گئے ہیں تو ہم پھر بھی ان کو مانتے ہیں، آج بھی ان کو مانتے ہیں، کل بھی ان کو مانتے ہیں، آنے والے کل کو بھی ان کو مانیں گے. کیا مولانا مفتی محمود کی سے فراست آپ کی زیادہ ہے؟ کیا مولانا عبدالحق سے علم آپ کا زیادہ ہے؟ کیا مولانا غلام غوث ہزاروی سے تقوی آپ کا زیادہ ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اتقوا فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، کیا یہ مومن نہیں تھے؟ یہ ہمارے اکابر نے اس پر دستخط کیوں کیے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہاں علماء جو ہیں وہ قرآن اور سنت کو نہیں مانتے. مولانا صاحب کافی سارے سوالات ہو گئے. میں مولانا جی ایک منٹ. علماء قرآن اور سنت کو مانتے ہیں مولانا، اسی لیے ہم قرآن اور سنت کے تحت نفاذ شریعت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. وہ مولانا سمیع الحق جو اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، 40 سال پارلیمنٹ میں انہوں نے قرآن و سنت کے لیے جدوجہد کی ہے. اس آئین کو مولانا سمیع الحق نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. اگر یہ سارے لوگ ہی جاہل ہیں اور آج کوئی بہت بڑا عالم اور تقوی والا پیدا ہو گیا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں مولانا ہزاروی، مفتی محمود اور مولانا عبدالحق کے ساتھ اٹھائے اور آپ کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جو کہ ان اکابر کی آراء کو سمجھتے ہیں کہ وہ لادین تھے یا قرآن و سنت کو نہیں مانتے تھے. میں تو یہی عرض کروں گا. مولانا طاہر اشرفی صاحب، آپ کے سوالات ہو گئے. میں مولانا عزیز صاحب اب سے ان سوالات کا جواب جو مولانا طاہر اشرفی صاحب نے اٹھائے کوئی جواب دینا چاہیں گے ان سوالات کا؟ دیکھیں، میں دلائل پر بات کرتا ہوں. یہ پرانی بات کرتے ہیں اکابر کی، اکابر کو دھوکہ دیا گیا ہے. میں کہتا ہوں اس وقت بات کریں، یہ سارے میرے پاس انگریزی قوانین کی کتابیں ہیں. کیا قرآن و حدیث انگریزی میں اترا تھا؟ یہ آئین کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں آئین سب کچھ کرتے ہیں، قرآن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میری بات سنیں، میں نے خاموشی سے سنی ہے. قرآن آسمان سے قرآن اترا ہے، آسمان سے وحی الہی اتری ہے. آپ علماء نے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، آئین کی بات کرتے ہیں. قرآن حدیث کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہر وقت آئین کی. پھر دوسرا جا کے اس انگریزی قوانین کو پڑھے نا. یہ ساری میری گود میں اتنی ساری کتابیں ہیں، میں 1 لاکھ کی کتابیں خرید رہا ہوں اور یہ ساری انگریزی کی کتابیں، اس میں مجھے قرآن و سننا بتا دیں. نہ قرآن ہے نہ سنت ہے. انگریزی کے تمام قوانین کو آپ اسلامی کہتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے ہیں. آئیں میرے ساتھ بات کریں اور لائیں کتابیں. اکابر کو چھوڑیے، اکابر کو دھوکہ دیا گیا. آپ بات کیجئے دلائل کی بنیاد پر. میں کتابیں پیش کرتا ہوں انگریزی کی، سارا استقرار. اگر یہ اسلامی قوانین ہے، یہ انگریز کے سارے ایکٹ ہیں برطانوی قانون، پھر امریکہ میں بھی اسلامی قانون نافذ ہے، پھر برطانیہ میں بھی اسلامی قانون نافذ ہے. یہ سارا وہاں سے آیا ہے. اگر ہمارا قبلہ و کعبہ آج برطانیہ ہے، اس سارے نظام کا قبلہ و کعبہ برطانیہ ہے. اگر اسلامی نظام ہوتا تو قبلہ و کعبہ مکہ مدینہ ہوتا. قرآن و سنت جو ہے وہ عربی میں ہے. ہمارے ججوں کو عربی آتی ہے، ان کو صرف و نحو آتی ہے، ان کو معانی اور ادب آتی ہے، ان کو اصول فقہ آتی ہے. نہیں پڑھا جاتا سپریم لا قرآن و سنت کہا جاتا ہے. کیا لا کے اندر، قانون کے اندر سپریم لا کے طور پر قرآن و سنت پڑھا جاتا ہے؟ میں نے آج ایک وکیل سے پڑھا، میں نے کہا آپ نے وہاں لا میں حدیث پڑھی تھی؟ کہتا ہے میں نے 5
حدیثیں پڑھی تھی. رائٹ مولانا عزیز صاحب بات آپ کی. اگر مجھے 1 منٹ ارشد شریف صاحب بات کرنی ہے، بات یہ ہے کہ یہ اس آئین کا پہلا لفظ پڑھیے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ آئین قرآن اور سنت کے تابع ہوگا. کیا یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آئین سپریم نہیں ہے، سپریم قرآن اور سنت ہے. اسی اگر آپ اس آئین کو نہیں مانتے تھے تو آپ نے اس آئین کے تحت ابھی آپ عدالتوں سے بری ہوئے. آپ اس وقت صوفی محمد کی طرح کہتے میں نہیں مانتا، میں نہیں جاتا ان عدالتوں میں. اسی آئین کے تحت مفتی تقی عثمانی یہاں جسٹس بنے. اسی آئین کے تحت یہاں شریعت کورٹ قائم ہوئی. اسی آئین کے تحت آج سود کے خلاف کمیشن قائم ہوا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر سے دھوکہ ہو گیا، کیا وہ جاہل تھے؟ کیا ان کو زمانے کی فراست معلوم نہیں تھی؟ اور آج چند سالوں بعد اسی آئین کے تحت آپ لال مسجد کے محکمہ کے تحت آپ وہاں پر لال مسجد میں خطیب لگے. مولانا بات یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ ہے قرآن اور سنت. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت سپریم لا ہوگا. ہاں، اس آئین کے تحت ہونے والی تبدیلیوں کے لیے ہم نے جدوجہد نہیں کی. اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہیں، اس میں عوام بھی شامل ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ اکابرین اسلام سے دھوکہ ہو گیا، اکابرین اسلام جاہل تھے. اور کیا آج جو علماء پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو آج علماء الیکشن لڑتے ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے خلاف بات کرتے ہیں؟ ہم آئین کی بات نہیں کرتے، ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت سپریم ہے. قرآن و سنت کے سامنے کوئی بھی آئے گا. میں صرف اب ایک جانا چاہ رہا ہوں اس ڈیبیٹ کی طرف. ماروی سمد صاحبہ، طالبان کی کچھ ڈیمانڈز سامنے آئی ہیں جس میں جمہوری نظام کا خاتمے کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے. کیا یہ پاسبل ہوگا؟ بہت بہت شکریہ ارشد صاحب. آپ کے سوال سے پہلے میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں. کوئی بھی حلالہ سروسز پرووائڈ کرتا اگر امامہ پہن لے تو مولانا نہیں ہو سکتا. دوسرا، میں ان سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے 2005 میں ایک فتویٰ دیا تھا پاکستان آرمی کے خلاف. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان آرمی کے جو سپاہی شہید ہوتے ہیں وہ شہید نہیں ہیں، بلکہ اور ان کی تو نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی جانی چاہیے. اس کے بعد انہیں سسپینڈ کر دیا گیا تھا لال مسجد سے. انہوں نے نہیں چھوڑا. انہوں نے حکومتی احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے، خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ جاری رکھا اپنا جو کچھ بھی وہ جاری رکھ رہے تھے. 2007 تک ان کا اثر و رسوخ اتنا پھیل گیا، حکومتیں ان سے ڈرتی رہی ہیں. یہ جس وقت ان کی لال مسجد کے ان سے پریڈیسیسر بھی آرمی اور آئی ایس آئی کے ساتھ بیڈ میں تھے، تب یہ ملک غیر اسلامی نہیں تھا. آپریٹ کر رہے تھے، حکومت نے نامینیٹ کیا تھا انہیں لال مسجد کا خطیب. مگر سسپینڈ بھی تو کیا تھا نا، 2005 میں سسپینڈ کر دیا تھا. تو کیوں نافرمانی کی؟ ڈرتے نہیں حکومتیں ان سے، کیونکہ بیڈ میں تھے یہ لوگ آرمی کے ساتھ. اس وقت یہ ملک اسلامی تھا، اس وقت غیر اسلامی نہیں تھا. جب فائدے لینے ہوتی ہیں، جب تک ان کو فائدے ملتے رہے، ان کے منہ میں ٹھونستے رہے وہ خوراک، تب تک یہ ٹھیک تھے. آپ مجھے بتائیں 2007 میں بالکل زیادتی کروں گی طاہر صاحب. میں نے آپ لوگوں کی باتیں آپ لوگوں کی باتیں میں نے سنی ہے. میں بالکل نہیں ہوگا. میں اٹھ کے پروگرام سے کہنا چاہوں گا ارشد شریف صاحب، یہ کردار خوشی نہیں ہونی چاہیے. نہیں کردار خوشی ہم ہونے دیں گے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ موضوع میں بات کریں؟ آپ کا جو موضوع ہے، آپ کا یہ موضوع نہیں ہے. آپ آواز خاموش کروائیے ورنہ میں اٹھ کے چلی جاؤں گی. یہ کیا میرا نہیں، ایک منٹ ماروی سمد صاحبہ، سوال آپ سے بڑا بنیادی میرا ہے کہ جمہوری نظام کے خاتمے کی ڈیمانڈ میں اپنی بات کر کے رہوں گی. یہ لوگ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے. انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوئسائڈ اٹیک کریں گے آپ لوگوں کے اوپر اگر آپ ہمارا مطالبہ. ماضی کی باتیں تھی نا، ہم آج کی بات کریں، جمہوری نظام کی بات کریں. مجرم ہیں، عدالتوں نے بری کیا ان کو. 27 مقدمے 2013 میں ایکوٹ ہوئے. جن کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم دھمکیوں کی بات نہیں. عدالتیں آزاد ہیں، وہی عدلیہ آزاد ہے جس کی آزادی کی جنگ آپ اور میں لڑ رہے تھے. ارشد صاحب، یہ کون سی عدلیہ آزاد ہے؟ کس عدلیہ کو آپ مانتی نہیں ہیں؟ اس عدلیہ کو جس عدلیہ کے لیے آپ نکلی تھی، جس کو آپ نے کہا کہ وہ آزاد عدلیہ، اس عدلیہ کو آپ نہیں مان رہی. کچھ آزاد نہیں ہے، آپ بھی آزاد نہیں ہے، میڈیا بھی آزاد نہیں ہے. کس نے کہا میڈیا آزاد نہیں ہے؟ میں کہہ رہی ہوں میڈیا آزاد نہیں ہے. آپ لوگوں کو تو ہر روز مار جاتے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ بول سکتے ہیں آپ ان کے خلاف؟ آپ لوگوں کو تو 26 لوگوں کی میڈیا میں آواز اٹھاتا ہے. اگر ہم لوگ ایک ڈیبیٹ کریں، آپ ایک بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے ماشاءاللہ، انٹلیکچوئل ہم ایک ڈیبیٹ کریں، اس میں پرسنل اٹیک کدھر سے آ جاتا ہے؟ میں نے ایک بڑا بنیادی آپ سے سوال پوچھا ہے، جمہوری نظام کا خاتمہ. میں آپ سے اپنی بات جو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہی ہوں تو آپ مجھے کرنے نہیں دے رہے. میں کہہ رہی ہوں مجرموں کے ساتھ آپ لوگ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ مجرم وہ نہیں ہے، عدالتوں نے انہیں بری کیا ہے. مولانا عبدالعزیز مانا ہے کہ ہم کریں گے اور ہم نے کیا. جند اللہ حفظہ کیا ہے؟ جند الحفظہ کیا ان کا گروپ ہے جو اٹیک کرتا ہے؟
عدالتیں آپ کی ملک میں کام کر رہی ہیں, ان عدالتوں نے بری کیا ہے. ہاؤ کین یو لیبل سم ون اے ٹیررسٹ اف دی کورٹ ہیو عدالتوں نے تو ملک اسحاق کو بھی بری کیا ہے, جو کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے. اگر آپ کی عدالتیں پھر کس نظام کو مان رہے ہیں؟ پھر مولانا عزیز تو صحیح بات کر رہے ہیں کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا, اس قانون کو نہیں مانتا. آپ بھی وہی بات کر رہی ہیں کہ میں ان عدالتوں کو نہیں مانتا. ماروی سرمد صاحبہ, آئی ایم سوری, آپ بھی وہی بات کر رہی ہیں, آپ بھی یہی بات کر رہی ہیں کہ آپ اس آئین کو نہیں مانتے جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان بنی ہے. یہ میڈیا آزاد ہے, ان کی بات سنیے آپ نے خاموشی سے. سوال بڑا بنیادی تھا. they were relevant to the question. بنیادی آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا. آپ مجرم کہنے والی کون ہوتی ہیں جب عدالتوں نے بری کیا ہے؟ جب ان کی فوٹیج موجود ہے, چلائیں آپ ان کی فوٹیج. عدالتوں میں کیسز گئے, عدالتوں میں کیسز گئے, عدالتوں کو انہوں نے دھمکایا. جب یہ کہتے ہیں کہ سوئسائڈ اٹیک ہم کریں گے تو آپ آئیں گے سامنے جیکٹ پہن کے, ان کا بندہ موجود ہوتا ہے, آپ آئیں گے ان کے سامنے؟ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے میڈیا نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں اور ہمیشہ حق کی آواز اٹھائی ہے. کیسا آزاد ہو گیا؟ کہاں پہ پابندی ہے؟ آج مولانا عزیز بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, مولانا طاہر اشرفی بیٹھے اور آپ بھی بیٹھی ہیں. نہیں, معاشرے کو ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ انٹالرنس ہے یہاں پہ, اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کہ ایک اگر مولانا صاحب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میری بات سنی نہیں جا رہی ہے. میں نے آپ سے ماروی سرمد صاحبہ بڑا بنیادی سوال تھا جمہوری نظام کا, اس میں پرسنل اٹیک کدھر سے آ گیا؟ کون سا پرسنل اٹیک کیا میں نے؟ مولانا عبدالعزیز کے اوپر. کیا پرسنل اٹیک کیا؟ آپ 2005 سے شروع ہو گئی ہیں جمہوری نظام. پرسنل اٹیک کیا اس میں؟ جمہوری نظام کا آپ بتائیے پرسنل اٹیک کیا ہے؟ آپ انہیں دہشت گرد کہہ رہی ہیں جبکہ عدالتوں نے بری کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا نہیں ہے, یہ سب کچھ آپ کے سامنے آپ نے دکھایا تھا. پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ اس آئین کے تحت جو عدالتیں بنی ہیں ان کو آپ نہیں مان رہی. عدالت کا جو سسٹم ہوتا ہے نا ارشد صاحب, اس میں اپیل کیوں ہوتی ہے؟ مجھے ماروی سرمد صاحبہ یہاں پہ وقفے پہ جانے. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس اہم گفتگو کو جاری رکھیں گے جو کہ ہمارے پاس مولانا طاہر اشرفی بھی بیٹھے ہیں, مولانا عبدالعزیز بھی اور ماروی سرمد صاحبہ بھی, اور بات ہو رہی ہے اس معاشرے میں ٹالرنس کی. اور جب آئین کی بات ہوتی ہے تو اس میں مولانا عبدالعزیز صاحب کا ایک موقف ہے, ماروی سرمد صاحبہ کا ایک موقف ہے, اور مولانا طاہر اشرفی صاحب تو ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے جو اسی آئین کے تحت بنی ہے. وقفے کے بعد حاضر. ویلکم بیک ناظرین. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس وقت پاکستان کے حالات کی بھی ایک طرح سے عکاسی کرتا ہے کہ معاشرے میں کتنی ڈویژنز ہیں. کیا ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے بھی برداشت نہیں رکھتے, اور ایشوز سے بھی بجائے ہم پرسنالٹیز پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ ماروی سرمد صاحبہ, جمہوری نظام جس کے تحت یہ آئین بنا ہوا ہے, جو یہ آئین ہمیں دیتا ہے, اس میں فریڈم آف سپیچ بھی ہے, ایکسپریشن بھی ہے, ساری چیزیں. جمہوری نظام کو خطرہ کیا ہے ان مذاکرات سے؟ جمہوری نظام کو خطرہ اسی رویے سے جو اس پروگرام میں ہے. اگر فریڈم آف سپیچ ہے تو وہ صرف داڑھی والوں کے لیے نہیں ہے, میرے جیسے لوگوں کے لیے بھی ہے. مگر میری بات کو بار بار کاٹا گیا اور وہ سب دیکھ رہے ہیں لوگ. کیونکہ اس میں آپ کو وہ واضح کر دیتا ہوں, آپ نے پرسنل اٹیکس کیے. آپ نے مجھے پرسنل اٹیک کی ڈیفینیشن نہیں بتائی. پرسنل اٹیک فیکٹ اسٹیٹ کیے ہیں. فیکٹس آپ کے جو تھے وہ عدالتوں میں سارے مقدمے گئے. آپ نے کتنے کیسز کیے ہیں کہ جی جن کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں, کتنوں میں آپ پارٹی بنی؟ نہیں, میں تو پارٹی نہیں بنی کیونکہ میں نہیں بن سکتی. تو ہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں, ہم ایشو پہ. یہ ایشو نہیں ہے, یہ آپ کا ایشو ہے. عدالتوں نے ریزالو کر دیا ہے, عدالتوں نے باعزت بری کی ہے. بھائی عدالت نے, چھوٹی عدالت نے باعزت بری کیا نا. آپ گئی اپیل میں؟ میں کیوں جاؤں, میں تو افیکٹڈ ہوں نا. یہ تو آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, قانون کی بات کر رہے ہیں. آپ کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ افیکٹڈ پارٹی جو ہے وہ جاتی ہے. یہ 186(4) نہیں ہے کہ جس میں ہر کوئی پاکستانی شہری جا سکتا ہو. اور جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں وہ تو اس قدر انہوں نے ڈرائی نہیں ہے. آپ کا خیال ہے جس کا بیٹا مر گیا ہے ان کے سوئسائڈ اٹیک میں, وہ عدالت میں جائے گا ان کے خلاف؟ اور آپ مجھے بتائیں, کوئی ایک چیز بتائیں جو فیکٹ نہیں تھی. 2005 میں فتوا دیا پاکستان آرمی کے خلاف, انہوں نے واپس لیا. ابھی پوچھ لیں, انہوں نے واپس لیا. 2007 میں انہوں نے دھمکی دی کہ ہماری بات نہیں مانو گے تو سوئسائڈ. مولانا عبدالعزیز صاحب 15 نکات طالبان کی طرف سے آ رہے ہیں, اور بنیادی نقطہ وہی ہے جس کا اظہار آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومتی کمیٹی جس میں آپ بیٹھے بھی تھے, جہاں پہ یہ بات چیت بھی ہوئی, اور اس میں بڑا واضح کہا گیا تھا کہ صرف آئین کے دائرہ کار میں ہوں گے, اب شریعت کی بھی یہ والی شرط آ گئی, آپ کو مذاکرات کا آگے فیوچر کیا نظر آ رہا ہے, مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ میری بہن کو کافی موقع دیا. میری گزارش ہے کہ تھوڑا مجھے بھی موقع دیجیے. مجھے جب کوئی برا بھلا کہتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں آپ کی بہن نہیں ہوں, میں مجرموں کی بہن نہیں ہوں. چلیں کوئی بات نہیں, میں تو بہن سمجھتا ہوں. فیصلہ آپ کریں ارشد شریف صاحب کہ رواداری اور ٹالرنس اور سننے کا حوصلہ کس میں نہیں ہے.
بات یہ ہے ہم نے بات کی موضوع کے اوپر اور محترمہ شروع ہوئی ذاتیات سے. بات سنیں, آپ کے اندر حوصلہ ہے تو سنیں بات. آپ جمہوری رویہ رکھتی ہیں, آپ کے اندر تو ہمت ہی نہیں ہے, آپ تو ذاتیات میں اتر آئی. اس حد تک آپ میرے ساتھ بات کریں موضوع کے اوپر. آپ لوگ پیدا کرتے ہیں, آپ کے رویے پیدا کرتے ہیں, آپ لوگ پیدا کرتے ہیں دہشت گرد, آپ کے رویے پیدا کرتے ہیں انتہا پسند. آپ بات کریں موضوع کے اوپر, آپ ذاتیات پہ چل پڑی ہیں. اصلی مولوی اس کے اندر سے بھی نکل آیا ہے. دیکھیں مولانا عزیز صاحب کی میں بات سن رہا ہوں. عزیز صاحب, میری گزارش یہ ہے کہ میں تو ان سے کہہ رہا تھا ماروا میری بہن ہے, یہ مانے نہ بنے ہیں بہن میری انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ مجھے برا بلا کہہ رہی تھی تو ماضی کی ان تاریخ میں گھوم گیا. میرے آقا مکہ مکرمہ میں ان کو برا بلا کہا جا رہا تھا, پتھر مارے جا رہے تھے, وہ ایک بات کر رہے تھے, لا الہ الا اللہ. اس وقت بھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ ان بتوں کو بھی مان لو, ان بتوں کی بھی کچھ مان لو, اللہ کو بھی مان لو. آج بھی یہ کہا جا رہا ہے انگریز کو بھی مان لو, انگریز کا قانون بھی مان لو, قرآن و سنت بھی مان لو. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ایک اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول کی کتاب کو مانیں گے. کوئی آئین نہیں مانتے, انگریز کا آئین نہیں مانتے. اللہ کے رسول نے یہ قرآن دیا تھا اور حدیث دی تھی اور کوئی چیز نہیں دی تھی. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں انگریز کی آئین کو بھی مانو, انگریزی قوانین کو بھی مانو. ہم نے 65 سال سے مولانا عزیز صاحب, یہ آئین پاکستان جو بنا ہے, یہ آئین پاکستان, یہی تو مولانا طاہر اشرفی صاحب میری بات سنیں نا, میری بات کے مطابق اس میں قوانین ہے. جی میری گزارش سنیں, میری گزارش, آپ ان کو بہت موقع تھے تو مجھے بھی گزارش, میری باتوں کو بھی حوصلے سے سنیں. میں کتنے حوصلے سے مسکرا کر سن رہا تھا. میں یہ کہتا ہوں اگر یہ انگریز کا یہ قانون, یہ جو میرے پاس سارا لا ہے, اگر یہ برٹش قانون, اگر اسلامی قانون ہے, امریکہ برطانیہ اور ہندوستان میں اسلامی نظام نافذ ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب, جب جمہوری نظام کو ختم کرنے کی بات آتی ہے اور یہ طالبان کی ڈیمانڈز میں یہ چیز شامل ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس آگے مزید چلے گا؟ دیکھیے ارشد شریف صاحب, میری اطلاعات کے مطابق تو جو شرائط ہیں ان میں فی الحال ایسی شریعت کی بات ضرور ہے, لیکن یہ کہ یہ نظام ختم کر دیں, مجھے نہیں پتا, یہ آپ کے ذرائع بہتر جان سکتے ہیں, میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں. میرے خیال میں تو یہ ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میرا مولانا عبدالعزیز صاحب سے اس معاملے پر اختلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئین ہے, جب لکھ دیا گیا کہ قرآن اور سنت سپریم لا ہوگا اور قرآن اور سنت کے تابع یہ آئین ہوگا, تو اب اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اس آئین کا نفاذ, اس کے دستور منشور کا نفاذ, اور یہ کہنا کہ یہ انگریزوں نے بنایا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ ہمارے اکابر کے ساتھ زیادتی ہے. وہ جو مولانا عبدالعزیز کے بھی یہ بڑے ہیں, میرے ہی خالی بڑے نہیں, اس ملک کے بڑوں نے بنایا ہے. میں قانون کی بات کرتا ہوں, قانون کی, میں آئین کی بات کرتا ہوں, میں آئین کی بات کرتا ہوں. ہاں, آپ کی عدلیہ اس کا جواب عرض کرتا ہوں, اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں میں عرض کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن و حدیث 2 کتابیں پکڑ کے فیصلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں فقہ بھی چھوڑنی ہوگی, کتابیں نہیں, پھر ہمیں ایسا بات نہ کریں. 1 منٹ دیکھیے, میں مولانا اگر تو آپ مجھے بات کرنے دیں تو میں بات کر لوں, اگر نہ میں آپ کی بات میں نہیں بولا پھر آپ بات کر لیں. میرا خیال ہے کہ میں تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ سننا چاہیں. گزارش صرف اتنی ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, فقہا موجود ہیں, ہم ان کی بات سنتے ہیں, ہم اپنے مدرسوں میں کتابیں پڑھاتے ہیں, اجتہاد ہے کہ نہیں ہے. اگر تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اسی ساری چیزوں کے تابع جو ہے ہمارے اکابرین نے اس ملک کے قانون کو, اس ملک کے آئین کو تشکیل دیا تاکہ اس ملک کے اندر وہ قانون آئے جس کے اندر کسی کو عدالت کے اندر بے انصافی نہ ملے, تاکہ کسی کو جو ہے دوسرے کو. ایک آخری بات میں عرض کر دوں. میں یہ گزارش کرتا ہوں, میں یہ مانتا ہوں کہ موجودہ عدلیہ کے اندر جو ہے بہت ساری معاملات میں خرابی ہے, لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ آئین پاکستان جو ہے یہ انگریزوں نے بنایا ہے. مجھے فخر ہے آئین پاکستان اس ملک کے اکابرین نے بنایا ہے, اور ان اکابرین میں میرے اور مولانا عبدالعزیز سے بڑے متقی اور بڑے عالم شامل تھے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے آئین نہیں بنایا.
پھر انہوں نے دستخط کیوں کیے؟ مولانا عزیز صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میرا ایک سوال تھا جی، میری بات سنیے. انہوں نے قرارداد مقاصد پر کیے تھے وہ معطل ہیں، 22 نکات پر کیے تھے وہ صرف سفارشات ہیں. اصل میں کہتا ہوں قانون کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں ارشد صاحب، ایک تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ میں ان دونوں کی باتوں میں نہیں بولی، تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن جس کے حوالے دیے جا رہے ہیں اور ٹالرنس کے، وہ یہ اس کا مظاہرہ کریں گے. آپ نے جو یہ میرے سامنے پڑے ہوئے 15 نکات ان کے، تو اس میں تو مجھے بہت ساری کافی، یہ تو مجھے ایک کامیڈی تھیٹر لگ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیے شروع انہوں نے پہلا کیا ڈرون حملوں سے. تو وہ جو ہم پچھلے کافی سالوں سے 10 سال تو ہو گئے ہمیں خان صاحب کو سنتے ہوئے کہ وہ فرما رہے تھے کہ امریکہ چونکہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں، اس لیے یہ بیچارے معصوم لوگ یہ جو ہے یہ باہر نکل آئے ہیں گولیاں لے کے اور ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں. تو وہ تو آپ کا ان کے اس غبارے میں سے تو ہوا پھٹ گئی، نکل گئی. اگلا آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں شرعی نظام کا نفاذ. اچھا، ڈرون حملے کیوں بند ہونے چاہیے؟ کیونکہ یہ لوگ مر رہے ہیں اس سے. عام لوگوں کے مرنے کا ان کو کوئی قلق نہیں ہے کیونکہ اس کو تو مار رہے ہیں یہ لوگ. ڈرون بم حملوں سے مار رہے ہیں. حکومت پاکستان بھی کر رہی ہے نا. وہ ظاہر ہے آپ دیکھیے نا کہ حکومت پاکستان ان کا نیریٹو مین سٹریم کر دیا خان صاحب نے، تو حکومت پاکستان عوام کی ہے نا. وہ تو کوئی جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی عامر کی حکومت تو نہیں ہے. اب یہ پاکستان کی عدالتوں میں شرعی نظام کا نفاذ، یہ کون سا شرعی ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. کیا یہ وہی عدالتیں نہیں ہیں جنہوں نے ان کو پاک صاف کر کے دھو کے باہر نکال دیا ہے، جن کا آپ ذکر بار بار کر رہے تھے کہ جی ان کو صاف کر دیا انہوں نے. پھر پاکستان کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں کیا اسلام نہیں ہے؟ ہم تو جو پہلا پارا جو ہے 30واں پارا جو ہے اس کو حفظ کر کے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کرتے ہیں. احادیث جو ہیں ان کو بچوں کو رٹاتے ہیں. کوئی ایک چیز اس میں مجھے بتائیں، کوئی ایک سبجیکٹ بتائیں جو کہ غیر اسلامی ہو. آپ کا اگلا مطالبہ پاکستانی جیل بڑا، آپ یہ دیکھیے جیلوں میں ملکی اور غیر ملکی قیدیوں کی رہائی. ارے بھائی کیوں؟ پھر تو سارے جو ڈاکو اور جو قاتل بھرے ہوئے جیلوں میں ان کی فیملیز اکٹھی ہو جائیں، 2 سوئسائڈ حملے کریں، حکومت پاکستان کہے گی ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ کے مطالبات ماننے پر تیار ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وزیرستان کے اندر ہماری آرمی جو ہے وہ واپس آ جائے، چیک پوسٹیں ختم کر دے، اور یہ لوگ جو کریں گے وہاں پہ ان کا تو اسلام جو ہے وہ آگے عورتوں کی تصویروں سے اور حلالوں سے آگے نکلتا ہی نہیں ہے. یہ کون سے اسلام کی بات؟ اور خواتین کا کیا ہوگا؟ کون سا اسلامی نظام؟ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کی تصویریں، پکچرز، یہ آپ کے سب بند ہو جائیں گے. آپ کو تو زبردستی داڑھی رکھنی پڑے گی، آپ ایسے کلین شیو نہیں آ سکتے ہیں. ارشد شریف صاحب انہوں نے تو باربر شاپس کو، آپ کو معلوم نہیں ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب، ماروی سرمد صاحبہ نے بتایا کہ جتنی یہ چیزیں ہیں اور جتنی ڈیمانڈز آ رہی ہیں وہ کم از کم ہمیں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور بڑے بنیادی قسم کے اس میں سوالات اٹھے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایک اہم موضوع پہ جو کہ اس وقت حکومتی مذاکراتی ٹیم اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کی طرف اور دونوں کے درمیان آگے چل کے بحث بھی ہوگی، جس پر پاکستان کے تمام سیاسی تجزیہ کار، اہم ڈیسیژن میکرز اس پہ بیٹھ کے سوچ و بچار کر رہے ہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب، جمہوری نظام کے خاتمے کے آپ کیوں خواہش مند ہیں؟ دیکھیں، میں اسلامی نظام کی بات کرتا ہوں اور میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے یہ جو نظام ہے انگریز کا نظام، یہ اتنا گورکھ دندہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج، وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جب وہ فیصلہ کرتا ہے وہ آئین کا، قانون کا حصہ بن جاتا ہے. اور وہ پوری کتابیں یہاں آتی ہے، یہاں والی مولانا صاحب آئین اور قانون میں فرق کیا ہے؟ آئین اور قانون میں فرق کیا ہے؟ آپ ایک دیکھیے، یہ تو آپ اس کو الگ کر لیں اور آئین میں بھی کوئی خاص اتنی باتیں نہیں ہیں. یہ تو اصل آئین قرون اولا کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر کوئی الگ نہیں تھی. اسلامی تاریخ کے اندر قرآن و حدیث آئین تھا. مجھے کوئی آئین نظر نہیں آتا خلفائے راشدین کے دور میں، بنو عباس، بنو امیہ. آج میری یہ گزارش سنیں، آج اس آئین کے انسانوں کے بنائے ہوئے اتنی فکر ہے کہ اس کی نوک پلک ٹوٹ نہ جائے. اللہ کا قرآن لٹ رہا ہے، عدالتوں میں نہیں چل رہا، بازاروں میں نہیں چل رہا، میڈیا میں اللہ کے احکامات لٹ رہے ہیں، نبی کی حدیث ہے. ان علماء کو بھی فکر نہیں ہے، نہیں بات کرتے. مولانا طاہر اشرفی صاحب، آئین اور قانون، اسی آئین کے تحت یہ قوانین بنے ہیں جو کہتا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا اور کوئی قانون نہیں بنے گا جو قرآن اور سنت کے منافی ہو. تو مولانا عزیز صاحب جو مثالیں دے رہے کتنی ریلیونٹ ہیں؟ دیکھیے، میں گزارش کروں کہ مولانا میرا خیال ہے جو قانون کے اندر کوئی حکم ہیں ان کی بات کر رہے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جب آپ نے یہ لکھ دیا
کہ اس ملک کے آئین کے اندر کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا. کیا ضابطۂ حکومت اور ضابطۂ حیات اور ضابطۂ خلافت سیدنا عمر نے نہیں بنایا؟ کیا انہوں نے قید خانوں کا اور جو سپاہیوں کا اور باقی معاملات کا نظام نہیں بنایا؟ کیا سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں بنایا؟ کیا سیدنا عثمان غنی نے نہیں بنایا؟ ہم فقہا کو کیوں مانتے ہیں؟ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے آپ کا. میں مولانا عزیز صاحب سے اس کا پوائنٹ کا آنسر لے لوں. جی مولانا عزیز صاحب، ایک بات اور ہے، یہ قرارداد مقاصد کی بات ہوئی. قرارداد مقاصد کو مولانا نے کہا، کیا قرارداد مقاصد جو ہے وہ موجودہ آئین کا حصہ نہیں ہے؟ کیا قرارداد مقاصد سے موجودہ آئین میں رہنمائی نہیں لی گئی ہے؟ ذرا یہ مولانا سے پوچھ لیں. مولانا عزیز صاحب جتنے بھی آپ کے جی مولانا عزیز صاحب میرا سوال آپ سن لیجئے گا. جتنے بھی یہ مطالبات آ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ آرگومنٹ چل رہے ہیں، آپ طالبان کی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، آپ کو لگ رہا ہے یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے بہت آسان ہے مرحلہ. دیکھیے میری گزارش سنیں، جنگ و جدل اچھا نہیں ہے. یہ پٹھان وہ قوم ہے جس کا خون گرم ہے. یہاں برطانیہ آیا، سر ٹکرا کر واپس گیا اور پوری دنیا سے رخصت ہو گیا. یہاں سوویت یونین آیا، ان پٹھانوں سے ٹکرایا، واپس چلا گیا. امریکہ پوری دنیا کفر واپس جا رہی ہے. ان پٹھانوں سے مت ٹکراؤ، اور ان کے اندر ایمان بھی ہو. ان کا ویسے خون گرم ہے. یہ آپس میں لڑتے ہیں یا دشمن سے لڑتے ہیں. ہم کتنا لڑ سکتے ہیں اگر ان کا مطالبہ قرآن و سنت کا ہے. کہتے ہیں ہمارے بچے بگڑ گئے، طالبان چلو بگڑ گئی، لیکن وہ مطالبہ تو اچھا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن و سنت ہمیں دے دو. قرآن و سنت، میں نے کہا نہیں، اگر آپ لوگ بگڑا ہوا کہتے ہیں، اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں قرآن و سنت کا، کوئی جرم نہیں کر رہے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری عدالتوں میں آج تک علماء کا قتل عام ہوا، حوام کا ہوا، ہر ایک کا قتل عام ہوا، انصاف نہیں ملتا. میرا بنیادی سوال ابھی بھی وہی ہے. ماروی سمر صاحبہ، مثال ہمیشہ یہ دی جاتی ہے کہ جی ایک سپر پاور آئی، ہار کے وہاں سے چلے گئی، دوسری سپر پاور کے بھی ہم نے ہرا کے وہاں سے بھگا دیا. اور جو مولانا نے آرگومنٹ دیے، یہ پاپولر ڈسکورس میں یہی والے آرگومنٹ چلے. واقعی ایسا یہی چیز ہے یا کہ جو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں حالات ہیں وہ مختلف ہے اور آکوپیشن فورسز والے غلط بات ہے. یہاں پہ ایک تو پختونوں کو بدنام کرنے کی، پختون والی کا جو بدلہ کا ہے ایک پوائنٹ، اس کو یہ لوگ اوور سمپلیفائی کر کے اس کو بدنام کر دیتے ہیں. تو میں تو اس پختونوں کی بدنامی کے شدید خلاف ہوں. وہ بدلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی کھڑے ہو کے بازار میں چوراہے میں اپنے آپ کو پھاڑ دیں اور معصوم عورتوں بچوں سب کی جانیں لے لیں. وہ پختون والی ان کو کہیں پڑھ لیں پہلے. دوسری بات یہ جو تاریخ میں جاتے ہیں نا، آپ دیکھیے کہ جو جب یہ انگریز کے زمانے کی بات کرتے تو انگریز نے تو چھاونیاں بنائی یہاں پہ. انگریز ہی کا بنایا وہ پولیٹیکل ایجنٹ تھا نا، تو وہ کون سا سر ٹکرا کے واپس گیا؟ اس نے تو وہاں پر اپنی چیک پوسٹیں بنائی اور اس کو پختونوں نے خیر مقدم کر کے ان کے نظام کو تسلیم بھی کیا. دوسری بات یہ کہتے جی سوویت یونین کو جب ہرانا تھا تو امریکہ اوپر نیچے سے ہمیں ٹھونستا تھا ڈالر اور اس ساتھ سعودی عرب ٹھونستا تھا. وہ والی گیم تھی، جیو پالیٹکس تھی. اب جیو پالیٹکس ان کے خلاف ہو گئی ہے تو یہ امریکہ کے بھی خلاف ہو گئے ہیں. کل کو جیو پالیٹکس ان کے حق میں چلی جائے گی تو امریکہ سے بھی ڈالر کھائیں گے یہ لوگ. جی جیو پالیٹکس، مولانا عزیز صاحب جو عالمی حالات ہیں وہ آپ کے خلاف ہو گئے اور پہلے امریکہ تو ڈالر دیتا تھا اس لیے ہم امریکہ کے کہنے پہ جہاد لڑ رہے تھے. اب وہ ڈالر نہیں آئے تو ہم اس کے مخالف ہو گئے. تو افغان طالبان کو کس نے ڈالر دیا ہے؟ کس حکومت نے تعاون کیا ہے؟ انہوں نے 50 ملکوں کو شکست دی ہے صرف اللہ کے بھروسے پر. اور ان کے ساتھ کون تعاون کرنے والا تھا؟ کوئی ایک حکومت نے تعاون کیا؟ اللہ کے بھروسے. آئی ایس آئی نہیں کیا. صرف اللہ کے بھروسے پر سارا پاکستان کی حکومت مخالف، پوری دنیا کے اسلامی حکومتیں مخالف اور ساری کفر والے مل کر ان کو نہیں ہرا سکے. میری بہن آپ ایسی باتیں نہ کریں، جنگ و جدل کی باتیں نہ کریں. اور یہ میں نے آپ کو معاف کیا جو آپ نے کچھ کیا، ہمارا یہی مزاج، ہم نے پرویز مشرف کو بھی معاف کیا. آپ بھی حوصلہ کیا کریں، لیکن اسلام ہمیں حوصلہ سکھاتا ہے. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں قرآن و سنت کا نفاذ ہو تاکہ یہ اندھیرے چھٹ جائیں. یہ اندھیرے تب چھٹیں گے. برائے مہربانی پھر ان کو کہیں اپنی جیکٹیں پہن کے پھٹنا چھوڑ دیں ہمارے بازاروں میں، ہماری مساجد میں. ہماری سیز فائر والا جو آرگومنٹ ہے ارشد شریف صاحب. جی مولانا طاہر اشرفی صاحب، آپ کو یہ ٹاکس کہیں آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان سارے مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ یہ ہے ڈرامہ، یہ سارے مطالبات ڈرامہ ہے بالکل. کہاں پہ کون سے مذاکرات؟ اگر بات کرنے دیں ماروی صاحبہ تو آپ کی مہربانی ہے، میں آپ کی گفتگو میں نہیں بولا ہوں. چلیں کہ میں جا رہی ہوں. اوکے ماروی صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیٹس ہیئر ہم آؤٹ. جی مولانا طاہر اشرفی صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جو وزیرستان سے اطلاعات ہیں اور میں بڑا پر امید ہوں کہ معاملات آگے بڑھیں گے. کہاں جا کے ٹوٹتے ہیں اللہ جانتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
ابھی میں نہیں سمجھتا یہ جو آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جمہوری نظام ہی ختم کر دو اور یہ کر دو، ابھی تو کچھ چیزوں پہ بات ہو رہی ہے، اور اگر اس ملک کے اندر ملک کو لوٹنے والے 56 سال 60 سال لوٹنے والے سیاستدانوں کے لیے این آر او آ سکتے ہیں تو ان بچوں کے لیے بھی این آر او آ سکتے ہیں جو کسی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، ان کے لیے بھی این آر او آ سکتا ہے جو میرا اور آپ کا بیٹا ہے۔ طالبان کے لیے این آر او کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، سن لیں ذرا میری بات سن لیں سر۔ این آر او کا مطالبہ میں مطالبہ نہیں کر رہا، میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا ہمارے قیدی چھوڑیں، لیکن میں یہاں واضح کر دوں کہ جس شخص نے کسی ایک بے گناہ کو بھی قتل کیا ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ خواہ میرا سگا بھائی ہو، میرا بیٹا ہو، میرا باپ ہو، میرا عزیز ہو، جس نے بے گناہ کو قتل کیا ہے نہ وہ اللہ کے ہاں بری الذمہ ہو سکتا ہے، نہ انسانوں کے ہاں بری الذمہ ہو سکتا ہے جب تک انسان اسے معاف نہ کریں۔ اور شریعت کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ چوکوں چوراہوں میں لوگوں کو ماریں، آپ چوکوں چوراہوں میں بم پھوڑیں اور آپ کہیں کہ یہ شریعت کا راستہ ہے۔ شریعت کا راستہ وہی ہے جو ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جس کو خلفائے راشدین نے نافذ کیا ہے، اور وہی پاکستان کا مقدر ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب، مولانا طاہر اشرفی صاحب کی بات سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ طالبان کو بھی ایک این آر او چاہیے۔ جتنی یہ ڈیمانڈ سامنے آئی، آپ تو اس کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ کو حکومتی ٹیم سے بھی ملے ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مذاکراتی عمل آگے چلے گا؟ میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں مولانا صاحب سے۔ مولانا صاحب، مجھے صرف یہ ان کے سوال سے جڑا ہوا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا تھا آپ جب آپریشن سے پہلے آپ ٹی وی پر نہیں آیا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ ہم اس ڈبیٹ میں نہیں جائیں۔ مولانا صاحب، میرا سوال بڑا واضح ہے آپ سے، کیا آپ کو اس کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے ان ڈیمانڈز کے سامنے؟ اتنا بڑا پریورتن انقلاب کیسے آ گیا آپ کے؟ مجھے جی مولانا عبدالعزیز صاحب، مجھے پاکستان کا مستقبل چند سال میں یا بہت جلدی یا دیر سے پاکستان میں خلافت قائم ہوگی، اسلامی نظام ہوگا اور اسلامی نظام کی بہاریں ہوں گی۔ ہم کچھ بھی کر لیں، جیسے جنرل شاہد عزیز نے کہا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کا نفاذ کرنا پڑے گا، کوئی حل نہیں ہمارے پاس۔ رائٹ، مولانا عبدالعزیز صاحب، مولانا طاہر اشرفی صاحب، ماروی سرمد صاحب، آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، یہ وہ مسائل ہیں جس پہ حکومت یا اراکین، پارلیمنٹیرینز، ہمارے جو فوج کے ڈیسیژن میکرز ہیں، وہ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور یہ ڈیبیٹ کافی مشکل ہے۔ ہمارے پورے معاشرے میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ ہماری آج کی کوشش تھی کہ کچھ کنٹینشیس ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے تاکہ تھوڑی سی وضاحت سامنے آئے، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ جب تک ہمارے اندر برداشت نہیں ہوگی، ہم بات چیت کا حوصلہ نہیں رکھیں گے، دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ نہیں رکھیں گے، شاید پاکستانی معاشرے سے یہ کانفلکٹ ختم نہ ہو سکے۔ اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔